اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الشمس کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ مکی صورتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ انسانوں میں نیکی اور بدی دونوں کا جذبہ رکھا گیا اور یہی امتحان ہے۔ تزکیہ نفس کا ذکر بھی آئے گا۔ قسم اٹھا کر، کئی قسمیں اٹھا کر اللہ نے فرمایا کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ سورۃ الشمس، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آئے۔ الفاظ دیکھیے، اذا تلاها، تلاوت کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ قسم ہے چاند کی، اذا تلاها، جبکہ وہ سورج کے پیچھے آئے۔ تو تلاوت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ پیچھے آنا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی کا ریفلیکشن ہے۔ تو تلاوت کا اصل مفہوم ہے پیچھے آنا۔ تکمیل قرآن میں دعائیں ہوتی ہیں، وَجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا، اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دے۔ امام آگے ہوتا ہے، ہم پیچھے ہوتے ہیں۔ تو قرآن امام کب بنے گا؟ جب پتہ تو ہو، معلوم تو ہو کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، کس بات کا حکم ہے، کس بات سے روکا جا رہا ہے۔ یہ ہے جو تلاوت کا مفہوم ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ تلاوت کا معنی پڑھنے کا بھی ہے اور تلاوت کا اصل معنی پیچھے پیچھے آنا۔ تو جب قرآن کو سمجھیں گے، طلب و طلب کے ساتھ سمجھیں گے، تب قرآن پر عمل ہو سکے گا۔ یہ اصل تلاوت ہے جو کہ مطلوب ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی جب وہ سورج کو روشن کر دے، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور رات کی قسم جب وہ اس سورج کو ڈھانپ لے، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی قسم اور اس ذات کی جس اللہ نے اسے بنایا، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی قسم اور اس ذات کی جس اللہ نے اسے بچھایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور انسانی نفس کی اور اس ذات یعنی اللہ کی قسم جس نے اس انسان کو درست بنایا۔ خوبصورت فنیشنگ ٹچز اس میں رکھیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اللہ نے اس نفس میں اس کی برائی اور پرہیزگاری رکھ دی، یعنی انسان کے وجود میں، اس کے نفس میں، اس کے باطن میں اللہ نے فجور بدی کی معرفت اور پہچان بھی رکھی اور تقوی خیر نیکی کی پہچان بھی رکھی۔ اللہ نے انسان کو شعور دیا ہے بنیادی طور پر بدی اور نیکی کے بارے میں، اور پھر اللہ نے اختیار بھی دیا ہے۔ سورہ دہر کے شروع میں ہم نے پڑھا اما شاکر و اما کفورا، چاہے شکر گزار بنے چاہے ناشکرہ بنے، اسی میں امتحان ہے۔ فرشتوں کا امتحان نہیں ہے۔ معروف رائے یہ کہ وہ بدی کر ہی نہیں سکتے۔ انسان کا کمال کیا ہے؟ بدی کر سکتا ہے اور نہ کرے اور نیکی میں آگے بڑھے۔ یہ ہے تزکیہ نفس، یہ ہے انسان کا شرف، اس میں انسان کی کامیابی، اس میں انسان کی عزت۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے اس نفس کو پاک کر لیا۔ تزکیہ آگے دوبارہ، گناہوں سے بچنا، خیر و نیکی میں آگے بڑھنا۔ جو شے ترقی میں رکاوٹ ہے اس کو دور کرو۔ پودے کی مثال ذہن میں رکھیں، کانٹے وغیرہ، پیلے پتے وغیرہ، اور جو اس کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے وہ اس کو فراہم کرو۔ وہ ہے پانی وغیرہ پودے کے لیے، اور بندے کے لیے اللہ کی اطاعت، اس کے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت، نیکی میں آگے بڑھنا۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً جس نے اس نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خواب من دساہا، اور یقیناً وہ ناکام ہوا جس نے اسے دبا دیا، یعنی گناہوں کی دلدل میں دبا دیا، خیر میں آگے نہیں بڑھا، روح کو فراموش کیا، روح کے تقاضوں کو پامال کیا، گناہوں میں ڈوبا اور نفس کو دبا دیا، یہ ہے جو ناکام ہوا۔ اللہ میں خیر میں نیکی میں آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ حدیث شریف میں کیا پڑھا ہم نے؟ رمضان میں پورا رمضان ہم نے سنا، اے نیکی کے شوقین آگے بڑھو، نیکی کر لے، اور اے بدی کے شوقین رک جا اور باز آ جا۔ اللہ یہ کیفیت رمضان کے بعد بھی عطا فرمائے، ہم گناہوں سے بچنے والے ہوں۔ پوری زندگی کا روزہ کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنے والے ہوں، گناہوں سے بچنے والے ہوں، خیر میں اور نیکی میں آگے بڑھنے والے ہوں۔ ماضی کی قوموں میں سے قوم سمود کا ذکر، جنہوں نے روح کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، جنہوں نے تزکیے کی کوشش نہیں کی، جو شرک میں گناہوں میں مبتلا ہو گئے، ان کی تباہی کا ذکر۔ کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ اذ انبعث اشقاہا، جب ان میں سے ایک بڑا بدبخت شخص اٹھا، فقال لهم رسول اللہ، تو ان سے اللہ کے رسول صالح علیہ السلام نے فرمایا، ناقۃ اللہ وسقیاہا، حفاظت کرو اللہ کی اونٹنی کی اور اس کو پانی پلانے کی۔
یہ اللہ کی طرف سے موزہ تمہیں تمہارے مانگنے پر ملا ہے، اس کے پانی کی باری مقرر ہے، ایک دن یہ پیے گی، ایک دن پوری قوم پیے گی، پڑھ آئے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، تو ان لوگوں نے یعنی صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، پھر اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ احادیث میں اس شخص کا ذکر بھی ملا ہے، اور یہ ملا ہے ذکر کہ شخص ایک تھا جس نے یہ حملہ کیا اونٹنی پر، اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، وہ ہلاک ہو گئی، مگر قوم خاموش رہی، قوم چپ رہی، قوم نے زبان نہیں ہلائی، قوم نے اس کو روکا نہیں، قوم نے اس کو منع نہیں کیا، تو ساری قوم اس جرم میں شریک سمجھی گئی۔ فَكَذَّبُوهُ، تو ان لوگوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، فَعَقَرُوهَا، پھر اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو ان کے رب نے انہیں عذاب دیا ان کے اس گناہ کی وجہ سے، پھر سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا۔ ایک تھا جس نے ٹانگیں کاٹیں، مگر قوم خاموش رہی۔ جرم پر خاموش رہنا بھی جرم، ظلم پر خاموش رہنا بھی ظلم۔ آواز تو بلند کرتے، روکنے کی کوشش تو کرتے، نہیں کیا، پوری قوم مجرم ٹھہرائی گئی، اور اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ فَسَوَّاهَا، پھر سب کو اللہ نے ہلاک کر کے برابر کر ڈالا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ اس کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ جملہ عجیب لگے گا، اللہ کو کوئی ڈر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ پچھلی کتابوں میں بدترین تحریف کی گئی، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے پیغمبروں کی شان میں گستاخیاں اور اللہ کی شان میں گستاخیاں لکھ دیا پچھلی کتابوں کے ماننے والوں نے تبدیلی کر ڈالی۔ اللہ کو خوف ہوا اس قوم کو عذاب دینے کے بعد، اللہ کو بڑا ڈر ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑا ظلم کیا ہے یہود و نصارہ نے اللہ کے تعلق سے، پیغمبروں کے تعلق سے ان کتابوں میں، اللہ نے سب کے جوابات دے کر قیامت تک کے لیے قرآن کو محفوظ کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور اللہ اس کے انجام سے بالکل نہیں ڈرتا۔